برڈ فلو ایک خطرناک وائرس۔ برڈ فلو یعنی طویلی زکام پرندوں کو متاثر کرتا ہے۔ ان میں جنگلی پرندے، بطخیں، مرغیاں شامل ہیں۔ انسانی فلو اور برڈ فلو میں خاصا فرق ہے۔ پرندوں میں فلو ان کی آنت کو متاثر کرتا ہے اور فضلے کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور عمامہ فلو کا پرندوں پر کوئی منفی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پرندوں میں بھی دریافت ہونے والے انفلوئنزا اے کے ذریعے اقسام کے وائرس میں چند ایک ہی اتفاقی طور پر پولٹری کی صنعت کو متاثر کرتے ہیں۔ وائرس سے بڑے پیمانے پر مرغیوں کی ہلاکتوں کی وجہ ہے۔ بہت سارے فارم میں اتفاقی طور پر کوئی ایک وائرس سرگرم ہو جائے تو وہ جلد ہی اطراف و کنارے کے فارموں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی کے باعث بڑے پیمانوں پر پولٹری کی صنعت متاثر ہوتی ہے۔ انفلوئنزا وائرس کی جو اقسام پرندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، ان میں H5 اور H7 اقسام ہیں۔ 1997 سے قبل کسی پرندے کے وائرس سے انسانوں میں انفلوئنزا پھیلنے کی شواہد نہیں ملتے ہیں۔ 1997 میں H5N1 قسم کے وائرس نے جو قبل ازیں صرف پرندوں کو متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 6 ہلاک ہوئے ہیں۔ پھر 2003 میں ہانگ کانگ میں اسی وائرس سے 2 افراد متاثر ہوئے، جن میں 1 ہلاک ہوا، اور پھر 2004 میں تھائی لینڈ میں اس وائرس سے 31 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 22 ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اور وائرس H7N7 نے فروری 2003 میں تھائی لینڈ نے 83 افراد کو معمولی سے متاثر کیا اور 1 شخص ہلاک ہوا۔ اس کے علاوہ کسی اور قسم کے پرندوں کے وائرس سے کہیں بھی انسانی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔ البتہ پرندوں کے وائرس سے ایک اور قسم H9N2 ہے جو مرغیوں میں بھی معمولی بیماری پیدا کرتی ہے۔ اس سے عموماً ہلاکتیں نہیں ہوتی۔ اس نے ہانگ کانگ میں 1999 میں ہی چند بچوں کو متاثر کیا، مگر سب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ پرندوں کو متاثر کرنے والے انفلوئنزا وائرس H5N2 نے 1983 میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر پولٹری کی صنعت کو متاثر کیا، مگر اس سے کسی انسان کو متاثر ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ انفلوئنزا کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کے وائرس عموماً انسانوں کو متاثر نہیں کرتے۔ 1983 میں امریکہ میں وائرس سے بڑے پیمانے پر مرغیاں متاثر ہوئیں، جنہیں تلف کرنا پڑا۔ ابتدا میں جب H5N2 ظاہر ہوا تو اس سے پرندوں میں بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جس کے باعث فوری طور پر مرغیوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس وقت امریکی ڈاکٹر ویپرسٹر نے پیشن گوئی کی کہ پرندوں کے وائرس انسانوں میں منتقل ہو کر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔